آج ٹاپک میں بتا چکا ہوں جس پہ بات کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اور دیگر پارٹیز کے بھی کچھ اسی طرح رکن اسمبلی جو ہیں وہ سامنے آئے کہ جن کی ڈگریز غلط تھیں اور جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا بلکہ پارٹی کو بھی دھوکہ دیا. آئندہ ان پر بین ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں. کیا کہتے ہیں آصف بشیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ان کے اس بیان کو سراہتا ہوں اور اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ کسی جعلی ڈگری والے کو دوبارہ وہ بندہ جو ڈی سیٹ ہو چکا ہوگا, جو عدالت سے نااہل ہو چکا ہوگا یا اس نے ریزائن دیا ہوگا, اس کو وہ دوبارہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ اعلان اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے 2-3 لوگوں کو, جس میں مسلم لیگ کاف کے 3 کینڈیڈیٹس جو تھے وہ تینوں جو ڈسکوالیفائی ہوئے, اس میں میاں اجمل آصف صاحب تھے, اس میں وہ نغمہ لانگ تھیں اور اس میں اعظم چیلا صاحب تھے. ان تینوں کو ایک تو انہوں نے یہ اپنی پارٹی چھوڑی فلور کراسنگ کی کہ وہ رہے تھے مسلم لیگ کیو سے اور وہ الیکٹ مسلم لیگ کیو سے ہوئے اور وہ رہے ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایک تو جرم یہ ہوا اور دوسرا یہ کیا کہ ان کو بعد میں جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ان کو ٹکٹس بھی دیے گئے. لیکن دیر آیت درست آیت. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب نے اب جو ان کے کچھ لوگ ابھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ پالیسی بنا دی گئی ہے کہ ان کو دوبارہ ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات پہ اب کاربند رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. جہاں تک بات ہے کہ جن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کورٹس نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لامحالہ جس نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا جس نے اپنے ووٹرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو دوبارہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا مینڈیٹ دیا جانا چاہیے یا دوبارہ اس کو ٹکٹ دیں چاہیے. لیکن ایک پروویژن اس میں کیونکہ کورٹس نے بھی رکھی ہے کہ جو ریزائن کر دیتا ہے, جو اپنی ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے ریزائن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی رکھا ہے اور مسلم لیگ نواز نے بھی رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں اب اس کی میاں صاحب کے اس بیان کی اب اس کو کس مفہوم میں لیا جائے کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جن کو کورٹس جو ہیں وہ اس کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیں ان لوگوں کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے, یا جن لوگوں نے جو لوگ ریزائن کر دیں گے ان کے لیے بھی پابندی ہے یا نہیں ہے. اب اس کے بارے میں تو میں کمنٹس تبھی دوں گا جب, کیونکہ ان کے 3-4 لوگ جو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور مل کر یہ بات ہو رہی تھی کہ اب سیلاب آئے گا جعلی ڈگریوں والوں کا سامنے اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سے 80% ہوں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور جو رہنما تھے ان کا یہ موقف تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ قیادت سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار نااہل قرار دیے جا رہے ہیں ان کے مقابلے پر جو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی, اب ان کو کرنے چاہیے. اس پر کیا کہیں گے؟ جی آصف بشیر صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں صوبہ پنجاب کے, ان کا یہ موقف تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو بھی امیدوار نااہل قرار دیے جا چکے ہیں ان کے بعد اب جیسا کہ پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کے خلاف کوئی بھی امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں کرے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو ریویو کرے اور امیدواروں کو ضرور کھڑا کرے. کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی میں اس پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ پارٹی میں ایک بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے امانگ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں اور باقی پارٹی کارکنوں میں بھی بڑی مایوسی ہے, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں قطعاً کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ 2 جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ پیپلز پارٹی جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو بھی یہ چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہمارے بائی الیکشنز ہوں تو دونوں جماعتوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اس حلقے کے جو کارکنان ہیں جو آپ کے وہاں پہ
پچھلے ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ وہاں پہ آپ کے جیسے ہمارے دیہاتوں میں سنگ دھڑے ہم اسے پنجاب میں کہتے ہیں کہ وہ ان میں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جب روک دیا جاتا ہے جی کہ یہاں پہ مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کو نہیں لڑنا چاہیے. لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ سی نے ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا فورم ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، یہ فیصلہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہاں پہ بھی اب مسلم لیگ نواز کے لوگ، کیونکہ اب جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس میں سر فہرست جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز زیادہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کی قیادت کو یہ چاہیے، انہوں نے قیادت کو یہ ایڈوائز دی ہے کہ ہمیں ان کے خلاف، مسلم لیگ نواز کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے. جی آصف بشیر صاحب بات کو جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ. بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو جعلی ڈگری والے اراکین اسمبلی ہیں ان کو ٹکٹ دے کر غلطی ہوئی ہے، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو بھی اب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار نااہل قرار دیے جا رہے ہیں ان کے کانٹیسٹ میں ان کے مخالف امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کھڑی کرے، اور یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب واپس تشریف لائے تو اپنے نامینیشن پیپرز انہوں نے پہلے بھیجے ہوئے تھے، اور 2 دن کے اندر ان کے نامینیشن پیپر کو مسترد کر دیا گیا. سو میاں صاحب کو کسی امیدوار قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا کوئی نہ انہوں نے ان کے پیپر دیکھے، نہ ان کی ڈگریاں دیکھی. وہ طویل عرصے کے بعد واپس آئے تھے، اس لیے جو یہاں پارلیمانی بورڈ تھا یہ ان نے سکروٹنی کرنی تھی کہ یہ گریجویشن ہے یا نہیں ہے. میاں صاحب کا تو نہ انہوں نے کوئی کسی پارلیمانی بورڈ کی صدارت کی، نہ وہ ذاتی طور پر کسی کو ٹکٹ دیا، لہٰذا میاں صاحب کا اس میں کوئی حصہ یا قصور نہیں ہے. یہ تو ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے دیا ہے، لیکن یہ تو کوئی تھوڑا اعتبار بھی کرنا پڑتا ہے کہ جی ایسی بات کوئی نہیں کرے گا. لیکن کیا یہ درست ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو مسلم لیگ نون کے اہلکار جو ارکان اسمبلی ہے نااہل قرار دیے گئے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرے؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک اور ایشو ہے کہ آیا وہ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں، اس انڈرسٹینڈنگ کر کے نہیں. وہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو چونکہ اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں مسلم لیگ کے بھی ہوں گے، تو اس میں کراس لیگ کے بھی ہوں گے، تو اس لیے یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا بہیو کرتے ہیں. صاحب اب جو لوگ نااہل قرار دیے جا رہے ہیں اور جن سے استعفے طلب کیے جا رہے ہیں کہ دوبارہ اگر یہ پارٹی ٹکٹ کے لیے کوئی اپلائی کرتے ہیں تو ان کو دیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کے اس اعلان کے بعد کوئی اس بات کا کوئی چانس ہے. صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جب امیدوار ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کی ڈگریز کو چیک کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی جو صورتحال ہے سامنے نہ آ سکے؟ یہ بات اس کا یہی ہے جی کہ میاں صاحب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ جس چیز کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ خود استعفیٰ دے دے تاکہ یہ امبیرسمنٹ نہ ہو ان کو اور نہ ان کے خلاف پھر کیسز ہوں. جی بہت شکریہ راجہ ظفر الحق صاحب چینل 5 سے بات کرنے کے لیے. انوار اللہ کرامہ صاحب آپ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ جس طرح ابھی آصف بشیر صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی بھی امیدوار نااہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کے مخالف اپنا امیدوار کھڑا کر سکے، جبکہ مسلم لیگ نون کا بھی یہ موقف تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ہوتا ہے کہ جہاں ان کی سیٹ ہے وہ ان کا حق ہے، وہ ان پہ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، دوسری پارٹی کا وہ حق نہیں کیونکہ آلریڈی وہ سیٹ اس پارٹی کو بلونگ کرتی ہے. کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. یہ بات جو مساق جمہوریت کی بات ہے، دونوں فریقین کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں. یہ بات کہ کسی سیاسی جماعت کی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے تو یہ ان کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ کھلا میدان ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی اس میں کوئی ایسی تردد کی بات نہیں، نہ پریشان کن بات ہے. فریقین کے لیے کھلا میدان ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے لیے. پہلی جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ ڈگری کے حوالے سے جو محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے لوگوں کی خواہشوں اور تمناؤں کے مطابق بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا اصولی موقف ہے. آئین کا آرٹیکل 62 بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جو مس کنڈکٹ ہے یا فراڈولنٹ کے اندر جو مبتلا لوگ ہیں ان کو
انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس میں یہ قانونی سی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کنوکٹ نہ ہو اور اپیکس کورٹ اسے کنوکٹ نہ قرار دے تو قانونی طور پر اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن سیاسی جماعتیں اخلاقی نظام کی بھی نمائندہ ہوتی ہیں، انہوں نے معاشرے کی معاشرتی رویوں کو بھی درست کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے، جن کو موقع نہیں ملا تھا سکروٹنی کا، اور پھر پارلیمانی بورڈ کے پاس ایسا کوئی بیرومیٹر ہوتا نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ مدارس کی ڈگریاں جعلی ہیں یا اصلی ہیں یا ان کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، یہ تو بنیادی طور پر پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری ہوتی ہے قانونی طور پر۔ جو الیکشن کمیشن جن کو مقرر کرتا ہے ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز کو بھی بھیج سکتے ہیں، انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، ان کے ارکان نے، دوسرے لوگوں نے، جس طرح محترم میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ساری سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کی یہ اخلاق کی، مذہبی، قانونی ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین لوگوں کا انتخاب کریں، کیونکہ وہ لوگ جو منتخب ہونے والے لوگ ہیں انہوں نے جب بی اے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس چیز کی کتنی اہمیت باقی بچتی ہے کہ جن امیدواروں کی ڈگریاں جعلی ہیں یا نقلی ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنے اس اخلاقی نظام پہ کو ایک آئیڈیل صورتحال قرار دیں، اور جن کے بارے میں لوگ اب سیاسی جماعتیں ان سے مانگ رہی ہیں کہ جنہوں نے کسی صورت سے فراڈولنٹ ایکٹ کیا ہے، جعلی ڈگریاں سبمٹ کروائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایک اصولی موقف سیاسی ساری جماعتوں کو، جس طرح محترم میاں صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، 420، 408 اور 471 کا ارتکاب کیا ہے کرمنل ایکٹ کے تحت، ان پر پابندی وہ خود لگا سکتے ہیں۔ ممکن ہے قانون ان کو اب بی اے کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کا جو احتسابی نظام ہے اس کو مؤثر، فعال اور مضبوط بنانے کے لیے بات کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ کاف کے رہنما شیر افغان نیازی صاحب۔ شیر افغان نیازی صاحب بہت شکریہ۔ بات ہم کر رہے ہیں، نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے جعلی ڈگری والے جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹس دے کر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اب جس سیٹ پر جو جعلی ڈگری والا امیدوار فارغ ہوگا وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کانٹیسٹ کرے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں ساری صورتحال کو؟ میں آل پاکستان مسلم لیگ کا رکن ہوں اب، اور وہ میں کاف کا نہیں ہوں، لیکن اس حوالے سے جو میاں صاحب نے کہا ہے سارا میں نے سنا ہے، بلکہ اگر وہی ڈگری قائم رہے تو یہ قانون سازی میں اور یہ بلوں میں اور چیزوں میں یہ کام آئے گی، اور ان پڑھ آدمی تو یہ جو آپ انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے، آپ 90% جو ممبرز ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں شکست کتنی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ کوئی بنیادی حق جو ہے نہیں ہوا، یہ اسپیشل بات تھی، بی اے کا ہونا بہت ضروری تھا، بلکہ اگر جنہوں نے دھوکہ دیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ جو الیکشن لا میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ڈیکلیریشن دی تھی ان کے لیے کرمنل کیس یہ درج کروائے اور ان کو سزا ہونی چاہیے۔ شیر افغان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی نمائندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دھوکہ دہی کرے اور غلط بیانی کرے؟ میں کہتا ہوں عام آدمی کو ہی نہیں چاہیے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو تو اس کو بھی کسی شخص کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چونکہ لعنت اللہ للکاذبین، اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں جو کذب یا جھوٹ بولتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ تب بھی سدھر سکتا ہے جب عوام نمائندہ جو لاکھوں کا اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کی ول میرے پاس ہے، تو اس کو تو قطعاً کسی حالت میں بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے قوم پہ بھی حرف آئے اور لوگوں پہ بھی حرف آئے، اور وہ بدے کا اہل ہی نہیں ہے۔ شریف صاحب، آپ کے سمجھتے ہیں کہ کس حد تک وہ نمائندہ خود اس کا قصوروار ہے اور پارٹی کا کتنا قصور ہے کہ انہوں نے اس بندے کو چیک نہیں کیا پہلے؟ پارٹی کو پتہ ہوتا ہے، جب وہ پوچھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، جس میں یہ ساری پارٹیاں قصوروار ہے، اور اس طریقہ کار سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ابھی تک کیسز غیر مؤثر ہو گئے۔ اگر فیصلہ وہ پہلے ہو جاتا تو میرے خیال میں یقیناً یہ صورتحال کبھی پیش نہ آتی۔ اب ایک صدر ہے ملک کا جو گریجویٹ نہیں ہے، وہ کیسے ملک کو ریپرزینٹ کرے گا اور کون سے آرگومنٹ دے سکے گا؟ وہ کس طریقے سے گریسفلی ول فنکشن ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ سمبل آف یونٹی آف ریپبلک؟ مجھے تو حیف آتی ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک سربراہ ریاست ہو
اور اس کو آتا جاتا کچھ نہ ہو. یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے. سیاست کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس ریاست کا سربراہ اس لیے بن جائے کہ جو ووٹ ہے مل گئے اور وہ بن گیا. شریف گنائی صاحب، جب بی اے کی شرط ختم کر دی گئی ہے تو پھر جعلی ڈگریوں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب پھر کوئی بھی بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ وہ لڑ تو سکتا ہے، ویسے ان کو ختم کر کے انہوں نے زیادتی کی ہے. وہ کوئی بددیانتی پہ نہیں تھی. وہ ضرورت تھی ہماری قوم میں تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں. اگر وہ واقعی لوگوں کے بھائی خواہ ہے تو ان کو کم از کم گریجویٹ تو ہونا چاہیے. شریف گنائی صاحب، مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غفلت ہے، ان کو چیک کرنا چاہیے تھا ڈگریوں کو. انہوں نے بہت بعد میں چیک کیا اور اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے. نہیں، اسی وقت ریٹرننگ افسر کے پاس جب جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اور ویریفیکیشن وہی ہوتی ہے. یہ فالٹ ہم میں ہے. ہم جب جو جان بوجھ کر یہ انٹینشنل جسے ہم کہتے ہیں ارادتاً ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں فالٹ پہلا پارٹی کا ہے جو صرف مؤثر آدمی دیکھتے ہیں اور یہ پیسے کی سیاست انہوں نے بنا لی ہے. کروڑوں روپے والوں کو یہ ٹکٹیں دیتے ہیں. ان کے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، قسم کے پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں. صرف ان کی مالی حالت دیکھ کر اور ان کا سوشل سٹیٹس دیکھ کر یہ بھول جاتے ہیں اور اپنی پارٹی میں زیادہ عدلی لحاظ سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی اس پارٹی کے سربراہ اور اس کی جو پینل بنتا ہے پارلیمانی بورڈ، اس کی غلطی ہے کہ وہ ایسے آدمی کو کیوں نہیں چیک کرتا جب وہ اپلائی کرتا ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ جی بہت شکریہ شریف گنائی صاحب چینل 5 سے بات کرنے کے لیے. انور الحق رامے صاحب، آپ نے شریف گنائی صاحب کی بات سننے کا یہ کہنا ہے کہ پیسے کی سیاست ہو رہی ہے. جس آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، جو بااثر ہے، جس کا کوئی سٹیٹس ہے، اس کو آپ لوگ ٹکٹس دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے. یہ جان بوجھ کر دھوکہ دہی ہے. آپ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کون سے شخص کی کتنی ایجوکیشن ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ شریف گن صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ماشاء اللہ کی صاحب کی ابھی تک اثرات موجود ہیں. جس اسمبلی کو یہ گریجویٹ اسمبلی کہتے ہیں، اس کی کارکردگی کا موازنہ کر لیں. 200 سے 250 افراد ایسے تھے اس گریجویٹ اسمبلی کے اندر جنہوں نے زندگی میں پورے پارلیمنٹ میں کبھی لب کشائی نہیں کی تھی. تو یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی گریجویٹ اسمبلی ہو یا نہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ پارلیمانی ووٹ جو سیاسی جماعتوں کا ہے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اس سند کو کسی ادارے سے جا کے ویریفائی کروا سکیں سرکاری طور پر. یہ پریزائڈنگ افسر کی زیادہ اخلاقی ذمہ داری ہے جو قانون کو امپلیمنٹ کروانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. وہاں ان کے مخالف امیدوار اعتراض بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے جو کہا گیا ہے کہ یہاں پیسے کی ریل پہل ہے، جمہوری عمل کے اندر یہ رکاوٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیاسی جماعتیں مضبوط اور مستحکم ہوں گی اور جس طرح محترم میاں محمد نواز شریف نے ایک اخلاقی معیار قائم کیا ہے کہ ہم جعلی ڈگری والوں کو یا اسناد رکھنے والوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے، یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک اخلاقی قوت کا تاثر قائم کیا ہے. سیاسی جماعتیں نہ صرف ملک کے اندر ایک انہوں نے سیاسی قوت ہوتی ہے، وہ اخلاقی نظام کی بھی ایک طرح کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ہماری جو آدرشیں ہیں، ہماری آرزو میں تمنا ہے پاکستان کے عوام کی کہ ہم نے بہترین قیادت فراہم کرنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے یہ مثبت اقدام اٹھا کے باقی سیاسی جماعتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بھی اپنے دائرے کے اندر احتساب پیدا کریں، بہترین آدمیوں کو آگے لائیں تاکہ ملک کی تقدیر کو بہتر انداز سے، آئینی اور قانونی انداز سے آگے بڑھا سکیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اخلاقی جرم معاشرے کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئین کو توڑتا ہے، منتخب وزیر اعظم کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے جاتا ہے. اس اسمبلی کو ہم کہیں گریجویٹ اسمبلی اور قابل وہ 17ویں آئینی ترمیم پاس کرتی ہے اسمبلی. میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے. صرف گریجویشن کی پوری دنیا کے اندر کہیں گریجویشن کی تعلیم صاحب، جس طرح اگر ہم کوئی بھی اگر کسی انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ایجوکیٹڈ شخص کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب ایک بندہ ملک چلا رہا ہے، آپ لوگ جب حکمران ہیں، آگے عوام کو گائیڈ کر رہے ہیں، اگر وہی لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو سمجھیں جس طرح شریف گن صاحب نے کہا کہ بہت زیادتی کی گئی ہے بی اے کی ڈگری کو ختم کر کے. جب ایک عوامی نمائندہ ہے جو عوام کو گائیڈ کرے گا تو اس کی ایجوکیشن کا ضروری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ ایک نیا موضوع ہے. بات یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں یہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش کیا ہے. اور ساتھ جو موجودہ اسمبلی ہے، پچھلی اسمبلیاں رہی ہیں، ان میں سیاسی جماعتوں نے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، پروفیسروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، لیڈ کیا انہوں نے قوم کو. میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام ہے کہ سیاسی جماعتوں کو
کوئی منتخب اپنے نامزد کرنے کے لیے بہترین امیدواروں کی فہرست ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ سارے لوگ یہ اسمبلیوں کے اندر ان پڑھ چل جائیں. جن لوگوں کو عوام کا اعتماد ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کی خواہشوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے مسائل کو اپنی پارلیمانی پارٹی میں بیان کرتے ہیں. جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، وہ جو سینٹ ہے اس کا تو یہی کام ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اپنے لوگوں کو منتخب نہیں کر سکتی براہ راست انتخاب کے اندر، وہ بہترین لوگوں کو سینٹ کے اندر نمائندگی دیتی ہیں. قومی اسمبلی بھی کہ عوام کی خواہشوں کی نمائندگی ہوتی ہے. میں سمجھتے اس حوالے سے اگر یہ گریجویٹ تو پاکستان میں اب تعلیم عام ہو گئی ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب آپ کو گریجویٹ اسمبلی ہی ملیں گے اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گریجویشن نہیں کی ہوتی. اور پھر ڈگری تو تعلیم کی بات نہیں ہے، ڈگری سے علم تو نہیں آتا. علم کے لیے آپ کو سادہ زبان کی ضرورت ہے، نئی معلومات کی ضرورت ہے. آج میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، صرف اس کو حصول کی ضرورت ہوتی ہے. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. دنیا کے اندر اتنی تبدیلیوں کا عمل آ رہا ہے میڈیا کے حوالے سے، انوائرمنٹ تبدیل ہو رہی ہے. اب تعلیم جو اتنی عام ہو رہی ہے قانون سازی کے حوالے سے آگے بڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ صرف گریجویٹ اسمبلی قومی خدمت کر سکتی ہے، وہ خواہش کوئی ایسی قانونی اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق پوری نہیں اترتی. آپ جس قرارداد مقاصد جس اسمبلی نے جس طرح انور الحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں تعلیم ہی ضروری ہو، آپ کا ویژن ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ویژن ہی کافی ہے، تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کی جیب میں چند پیسے ہیں، کچھ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. سر میں پہلے تو ہمارے بزرگ ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کی اس بات کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کا صدر ایک ایسا صدر ہے کہ جو گریجویٹ نہیں ہے، اور اس کی اہلیت اور ہمارے صدر مملکت کی اہلیت کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو میں صرف ایک جملے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے ان بزرگوں جیسے اور بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں صرف صدر کی اہلیت اسی صورت میں نظر آتی ہے کہ جب صدر وردی میں ہو. ان کے نزدیک وہی صدر جو ہے وہ اہل ہوتا ہے جو یونیفارم میں ہوتا ہے. انہیں کوئی بھی ایسا جمہوری صدر کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2/3 اکثریت سے، اتنی بڑی اکثریت سے شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی جمہوری صدر جو ہے وہ الیکٹ ہو کے اپنے منصب صدارت پہ بیٹھا ہو، تو انہیں وہی خواب آتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ایسا وردی والا آئے تو ہم جیسے سیاسی یتیموں کو، لاوارثوں کو اٹھا کے پھر وہ اقتدار میں لے آئے، کسی کو پرائم منسٹر بنا دے، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دے. تو دوسری رہی بات آپ نے کہا ویژن کے حوالے سے، تو یہ میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ سابقہ اسمبلی جو تھی وہ گریجویٹ تھی اور اس کی ایفیشنسی کیا تھی، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بی اے کی شرط تھی یہ خالصتاً بدنیتی پہ مبنی تھی. ایک جو نیب کا قانون تھا اور ایک یہ بی اے کی جو شرط تھی، یہ خالصتاً جو دو بڑی سیاسی طاقتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بندوں کو توڑنے کے لیے اور اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس لانے کے لیے، کیونکہ پچھلے سال سے کئی الیکشنوں سے مختلف پارٹیوں میں جو کینڈیڈیٹس چلے آتے ہیں جن کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو انہی کینڈیڈیٹس کو پارٹیاں آگے لیتی ہیں. تو انہوں نے سمجھا اور سوچا کہ ہم بی اے کی شرط لگا کے جو پرانے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ختم کر دیں، اور جو نئے کینڈیڈیٹ جنہوں نے چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کی مدد سے اور آئی جی کی مدد سے انہوں نے 2002 میں جتوایا اور 2007 میں انہوں نے جتوانے کی کوشش کی، تو خالصتاً وہ بدنیتی پہ مبنی تھی ان کی جو وہ بی اے کی شرط تھی. رہی بات ویژن کی یا یہی جو آپ نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پر پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو دوبارہ لیتی ہیں، کارکردگی کس قسم کی کارکردگی؟ وہ کارکردگی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شیر افغان نیازی صاحب کہ بااثر افراد ہوں، پیسہ ہو، لوگوں پر آپ کا حکم چلتا ہو، یا وہ افراد پارٹی کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس ویژن ہو، جن کے پاس تعلیم ہو اور جو کچھ بہتر طور پر انوویٹو کر سکتے ہوں؟ سر میں آپ سے گزارش کروں کہ میں خود ایک لوئر مڈل کلاس سے تعلق ہے میرا. میں ایک چھوٹے سے زمیندار 10-12 ایکڑ کے میرے زمین کے مالک ہیں میرے والد میں ان کا، اور پہلی دفعہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا اور اس شہید بی بی نے مجھے ٹکٹ دیا بغیر میری کسی مالی حیثیت کے، بغیر میں پروفیشنلی میں ایک ایڈوکیٹ تھا اور ایک چھوٹے سے زمیندار کا بیٹا تھا. میرے پاس کوئی ایسے مالی وسائل نہیں تھے کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، اور مجھ جیسے ایسے سینکڑوں درجنوں ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو اس دفعہ مختلف سیاسی جماعتوں نے، جو جینون سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کے ٹکٹس کی تقسیم ان کے چیئرمین کرتے ہیں یا ان کے کو چیئرمین کرتے ہیں، جن کے ٹکٹس کی تقسیم یہاں پہ کوئی ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور کوئی جرنیل نہیں کرتا، ان سیاسی جماعتوں میں جاری رکھتے ہیں. فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.